السلام علیکم ناظرین۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ فاسٹ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے۔ اس سے مسوڑھوں یا دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت ڈالیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی شریانیں کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نمکین پانی پینے سے اس سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی لو، اس میں شہد اور لیموں نچوڑ کر پی لو، بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ قہوہ میں لیموں نچوڑ کر یہی دوپہر کو بھی استعمال کرو۔
موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے بھی فائدہ ہوگا۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسبغول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تلی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والا انسان کو شکر قندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کریں۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کر کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہوں تو بیر کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ نہار منہ دہی کھاؤ۔
خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ چینی والی چائے پینے سے بہت جلد موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی میل کچیل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ دانت موتی کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے رنگ والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔